بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورۃ بقرہ 9 رکوع تھی اگاں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بنی اسرائیل چھڈ دی پہلا تے انہاں کولوں بھی ایک چیز دا وعدہ لیا کیڑا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، اپنے والدین نال اچھا برتاؤ کرنا ہے، انہاں دی عزت کرنی ہے، انہاں دے آکھے لگنا ہے، انہاں دی خدمت کرنی ہے۔ اسی طرح ہی عزیز، رشتہ دار، یتیم، مسکین ساریاں نال چنگیاں گلاں کرنیاں نے، نمازاں نوں قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دیندیاں رہنا ہے، لیکن تھوڑے بندیاں دی علاوہ باقی سارے پھر گئے اس گل تے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا، آپس والوں کو جلا وطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ شاہد کرنے گواہ، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے اندازہ لگا لو نا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یعنی کہ جڑے اسی ہاں، بنی اسرائیل وچ بھی اسی طرح ہی نظام چلتا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ ساڈے بھی اج بے شک اسی تھوڑا جہا اس چیز سے غور کر لیے کہ اسی بھی کردے اسی طرح ہی جے پے و دنیا دی زندگی نوں اسی زیادہ اہمیت دینے ہاں تے آخرت نوں بالکل ہی بھلے ہاں۔ دنیا چاہیے سانوں اور سمجھنے پہ جنہیں دنیا کما لی وہ کامیاب ہے،
جب کہ اے بندے دی بھول ہے، ایک بندہ جیڑا ہزاراں مربع زمین، ہزاراں پلازے، ہزاراں دکاناں، ارباں خرباں دی آمدن مہینے دی بنا کے اس دنیا تی گیا نا، اگر انہیں اللہ تعالیٰ دی ذات نو ناراض کیتا سو تے ناکام گیا، بے شک اتنی جائیداد بنائی سو۔ کامیاب کیڑا ہے جنہیں بے شک کچھ بھی نہیں بنایا، صرف اپنے اللہ نو راضی کیتا سو، اور وہ کامیاب ہے۔ میرا تہاڈا مقصد آخرت نو سوارنا، آخرت واسطے اپنے اعمال کرنا، اپنے اللہ دی عبادت کرنا، اپنے اللہ دے آکھے لگنا، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگنا، ادھے وچ میری تہاڈی کامیابی جے۔ اس چی ہٹ کے ایدر بھی یقین بٹھا لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگاں دے میرے تہاڈے دونوں جہان کامیاب، اور اگر اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے رستے تی ہٹ کے چلاں دے تے میرے تہاڈے دونوں جہان ناکام جے، یقینی ناکامی جے۔ کامیابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن وچ، آکھے لگنے تی ہٹ کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سانو رستہ دسیا ہے ادھے تی اگر ہٹ کے چلاں دے تے میرے تہاڈے دونوں جہان ناکام جے، یقینی اے ذہن وچ رکھ لیے۔ تے اگے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے نا، انہاں دے اتوں نہ تے عذاب ہلکے ہون دے، اور نہ ہی انہاں دی مدد کیتی جائے دی جنہاں نے اے رستہ چھڈ کے، نبی دا رستہ چھڈ کے تے دوجے رستے تے ٹر پئے۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، اور پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ یعنی کہ انبیاء علیہ السلام بعضیاں نو، یعنی کہ کیوں انبیاء علیہ السلام دے واقعات آئے نے کہ اج میری تہاڈی زندگی دا مقصد کے مقصد ہے دین نو سیکھنا تے اگاں سکھانا، اے میری تہاڈی زندگی دا مقصد۔ یعنی کہ دنیا بھی کماؤ، اسلام دنیا کمانے تے منع نہیں فرماندے، لیکن اسلام نے جڑا مقصد دیتے ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے جڑا مقصد دیتے ہے کہ او میں تسی کے کریے، اپنے دین نو سیکھیے، اگاں سکھائیے۔ یعنی کہ دین واسطے بھی ٹائم کڈنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ دی ذات نے ملعون کر دیا ہے، اور ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے کے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ یعنی کافر ایک دے کافر دا جڑا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات، یعنی کہ پہلا تے آپوں وہ بندے خواہش کرتے رہے پر کوئی ایسی کتاب آوے جڑی وہ پچھلی کتاب دی سچا کرنے والی آوے، تو جس وقت اللہ تعالیٰ دی ذات نے وہ کتاب بھیج دیتی تو پھر آپوں ہی وہ رستے تے ہٹ گئے۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل
اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اور جس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑا برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کو طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، اور ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے۔ گو یہ دراز عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تالا اتارا، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کو دشمن خود اللہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا، اور یہ لوگ کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گو جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ
इनसे वो सीखते जिससे खामन व बीवी में जुदाई डाल दें। दरअसल वो बग़ैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और नफ़ा ना पहुंचा सके, और वो बिल यकीन जानते हैं इसके लिए लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज़ है जिसके बदले वो अपने आप को फ़रोख्त कर रहे हैं। काश ये जानते। अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से बेहतरीन सवाब इन्हें मिलता, अगर ये जानते। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कलाम पाक विच जो उस बाबरकत ज़ात ने फरमा दिता है ना, उहदे विच मेरी तुहाडी बेहतरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये जिहड़ा दीन मेरे तुहाडे कोले पहुंचा, इहदे ते अमल करने में, जिस तरह पहला मैं अर्ज की है ना, इंसान अगर दीन उत्ते अमल करेगा तो उसकी अपनी ज़ात का फायदा है, ना करेगा अपनी ज़ात का नुकसान सू। मछली का पानी में रवेगी तो आराम सुकून नाल अपनी मौज मस्ती नाल खांदी पींदी रड़कदी फड़कदी रवेगी, बाहर कड्डो दे तड़प तड़प के मरेगी। जिस तरह असी दीन उत्ते चलांगे तो मेरी तुहाडी अपनी ज़ात का फायदा है। ये जिहड़े बाद हुण नमाज नहीं पढ़ते, बाद ऐसे भी मनते साडे ही भरा ने जिहड़े रोज़ा भी नहीं रखते, अल्लाह ताला दी ज़ात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ हदायत अता फरमा दे, आमीन। जबकि किसी वक्त मौत का बुलारा आ जाना है, अल्लाह के हाँ पेश होना है, अपने अमाल का जवाब देना है। कि जवाब दिया दे? अल्लाह ताला की ज़ात ने इस गल नहीं इस दुनिया से भेजा बस दुनिया ते आओ तो दुनिया के कामों में मगन रहो। अल्लाह ताला की ज़ात ने आखरत की तैयारी में भेजा है। जिस तरह के कलामे पाक में शुरू में जिस टाइम दसिया ना, वह जो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है मनो तुहानू सीधा रस्ता, वो किहड़ा? गैब ते ईमान लियावना, अल्लाह ताला की ज़ात ते यकीन रखना, नमाज की पाबंदी करना, कायम करना, जिहड़ियां अल्लाह ताला की ज़ात नाल गल्लां करने आ दौराने नमाज उन्हां उत्ते कायम रहना। और जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब ने उन्होंने बयान पे सुनता है तो फरमाते हैं कि जिहड़े नमाजी ने ना, नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि या अल्लाह असी तेरी इबादत करने तो तेरे को मदद तलब करने, तो नाल ही जिस बाहर हट के तो फिर अपनी इस गल की फिर जाते हैं। देखो ना, ये अल्लाह ताला की ज़ात को शिरक के जिहड़ी दुआ अल्लाह ताला की ज़ात को मंगी जाए वो किसी इंसान को किसी दरबार से भी ना मंगी जाए। इबादत नाल इत्थे आके दरबार से सारिया साडिਆਂ ਨੂੰ इस चीज़ से अफसोस लगता है, तो यह जेन में आता है क्योंकि शैतान है ना, अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि वह तुहाडा खुला दुश्मन है, तो शैतान तो कहना ना देख है बंदा किहड़े पासे टुरन लगाई, तो नाल ही वो ये कहता वा देख जे अगर ये एडा गलत होंदा तो प्यो दादा झल्ला ही लगाया। एक छोटी जी मिसाल दें, अज असल वक्त भी थोड़ा घट है, तो क्योंकि मेरी भी तबीयत नासाज ही आई जी, अज वाहवा दिन हो गए ने, तो अज इस वजह से थोड़ा लेट ही आया जी। तो यह जोड़ा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू हो जाइए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल मक्के में गुजारे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना एहतराम कि मक्के में किसी का नहीं इतना ज़्यादा एहतराम आया जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया। बंदे बड़ी इज्जत करते आए। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल दा सच्चा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहा ईमानदार वो कोई भी नहीं आया जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वाले सारिਆਂ ਨੂੰ अद्धी ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ आख्या ना वा फलाना एक जगह तो पहाड़ी तो उच्ची होंगी है ना, एक मिट्टी का टीला आया व मिट्टी का ढेर बड़ा सारा,
ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਮੱਕਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਉਸ ਟੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਯੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੋ। अंदाज़ा लगाओ ना, कितना इज्जत, कितनी इज्जत, कितना एहतराम। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਬਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਓ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਓਲੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ 100% ਹੱਕ ਸੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मन जाओ कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुफलिहू। फिर ए मन जाओ कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई मबूद नहीं जे, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई आजत रवा नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई किसी की मदद कर नहीं सकता, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई कुछ नहीं जे कर सकता। और मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा रसूल हाँ। तो सके चाचे ने के अल्फाज आखे, यानी कि पहला देख लो किस तरह की गल। तो फिर जिस यह गल्लां करने की बाद तो उन्होंने आख्या वा के समझना साडा प्यो दादा एवें ही लगा गया। यानी कि शैतान का जिहड़ा सब तो पहला हमला होंदा जे वो ये होंदा है कि वाह प्यो दादा सारा चलना ही लगा है। तो सही गल है वैसे थोड़ा जहा ये जे अगर अल्लाह ताला की ज़ात के फजल के करम नाल अल्लाह ताला की ज़ात मन मेरे तुहाडे सारिਆਂ ते साडिਆਂ ते रहमो करम फरमाए, अल्लाह ताला की ज़ात सानू सारिਆਂ नू हिदायत अता फरमा दे, आमीन। और जिस वक्त ये थोड़ा जहा जेहन विच रखो कि यह जिहड़ी चीज़ सोच लईए वा प्यो दादे साडे विचों मुफ्ती किहड़े आए, दीन दा इलम रखण वाले किहड़े आए, वो खुदारा 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 थोड़ा जा इस चीज़ से सोचिए। शैतान दे आखे ना लगिए, शैतान दे आखे लगे तो हकीकत विच वा मैं ज़्यादा इस गले जो शिरक वाले पासे ना इहदे ते इतना ज़्यादा डरना चाहिए जी, क्योंकि एक जिहड़ा कलमा गोए ना एक दिन उन्हें जहन्नम विचों बाहर निकल आवना, कलमा गो नहीं, लेकिन मुशरक नहीं जे निकलन लगा, जिहड़ा शिरक करदा ना वो नहीं जे निकलन लगा। क्योंकि कलमा ही तो शिरक की नफी करता है। तो कलमा पढ़ के शिरक करना तो ये जे अगर बंदा समझे वा असी तो उंजी कलमा पढ़े है, असी तो एक ना एक दिहाड़े ते जन्नत विच टुर जांदे। लेकिन ए ज़हन विच रखियो जिहड़ा कलमा पढ़ने की बाद शिरक किया, अल्लाह ताला की ज़ात दी यानी कि ए ज़हन विच रखो ना, जे अगर यह गल थोड़ा जहा समझने की कोशिश करो, जिहड़ा बंदा यह आखे ना या बाबा शेर बादशाह साहब तेरा ही आसरा, ये शिरक जी, यह लफ्ज़ कहना शिरक है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात दा आसरा। यह माजरत नाल यह गल समझण दीजिए। तो इस गले कोशिश करिए अपने अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करिए। अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी किस तरह दी, अगर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने आखे लगन वाली ज़िंदगी इख्तियार करा देते। अज असल वक्त थोड़ा घट है, इंशाअल्लाह कल मजीद। अज अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा दे 12 रुकू हो गए ने, इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा सुबह अगा चला दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ मैं इस गल कहना ना, देखो ना सीधी जी गल है ना,
اگر 2 نفل ایس نیت نال پڑھو کہ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے صراط مستقیم، یعنی کہ یا اللہ 2 نفل میں پڑھ لگا، تیری مدد چاہیے، منو سیدھا رستہ دکھا، تے اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فضل تے کرم نال تانوں سیدھے رستے تے لے آوے دی۔ تے اللہ دے ولیاں دے آکھے لگو، اللہ دے ولیاں نو جس طرح اسی مننے ہیں نا، اے تے ساڈا طریقہ تھوڑا جہا غلط ہے نا، اللہ دے ولیاں نو بھی منو تے اللہ دے ولیاں دی بھی منو۔ اے دیکھو نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیراں دے پیر جنہاں نو اسی کہنے ہیں، انہاں دی کتاب غنیۃ الطالبین وہ پڑھ کے دیکھو، آپ فرماندے نے جڑا ایک بے نماز ہے او دا جنازہ نہ پڑھو، بے نماز دا جنازہ نہ پڑھو، بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان وچ دفن نہ کرو۔ یہ پیراں دے پیر دا فرمان ہے۔ ہن اسی پیراں دے پیر نو تے مننے ہاں، پیراں دے پیر دی نہیں مندے، با نماز پڑھدے نہیں، 11ویں دینے ہاں، 11ویں دینے بھی آئے ہاں، 11ویں کھانے بھی آئے ہاں۔ تے اگر موت نظر آوندی ہے تے پیراں دے پیر دے آکھے لگنے دے، پھر یا پیراں دا پیر نہ آکھو تے یا انہاں دے آکھے لگو، نماز پڑھو 5 وقت۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو اپنے دین دی سمجھ بوجھ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔